دین سے دوری کی وجہ وہ ہے مال سے محبت کرنا۔ جس بندے نے دنیا کے مال سے محبت، دنیا کے مال سے پیار، زیادہ کیا، اس انسان نے دنیا کے اندر ہی اپنا دلی سکون ختم کیا ہے۔ یہی ہے کہ دنیا کے مال سے اتنی محبت نہ کرو جو مال اللہ کے ذکر سے دور کر دے، جو مال آپ کو نماز سے دور کر دے، جو مال آپ کو تلاوت قرآن سے دور کر دے، وہ مال اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ فتنہ ہے، وہ مال آپ کے لیے وبال جہنم بن جائے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ اس آیت کے اندر ایمان والوں کو خطاب کرتے ہیں۔ اور یاد رکھنا، آپ دنیا کے اندر دیکھیں، اگر قبر پرستی ہو رہی ہے وہ بھی دنیا کے مال کے لالچ کی وجہ سے۔ آپ ان کے اکاؤنٹ دیکھیں، ان درباروں کے جو اوپر ملنگ بیٹھے ہیں، جو مجاور بیٹھے ہیں، ان کے اگر اکاؤنٹ دیکھے جائیں تو اتنا مال ان کے پاس ہے، اس کے باوجود بھی ان کے اندر دنیا کے مال کی محبت موجود ہے۔ آپ قتل و غارت دیکھیں، اصل سبب قتل و غارت کا بھی مال کی محبت ہے۔ بھائی بھائی کو قتل کرتا ہے اس لیے کہ مجھے یہ زمین ملنی چاہیے، مجھے یہ مال ملنا چاہیے۔ بھائی اپنے بھائی کو قتل کرتا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں، بیٹا اپنے باپ کو قتل کرتا ہے صرف اور صرف مال کی وجہ سے۔ یعنی مال ایک اتنا بڑا انسان کے لیے امتحان ہے کہ جو بندہ دنیا کی محبت، دین کی محبت سے آگے لے جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو دنیا کے اندر بے اطمینان، بے سکونی کے اندر اللہ تعالیٰ مبتلا کر دیتے ہیں۔ آپ دیکھیں جس طرح قبر پرستی ہے، قتل و غارت ہے اور فحاشی کو پروموٹ کیا جاتا ہے، یہ بھی مال کی محبت ہے۔ اپنی بہن، اپنی بیٹی، اپنی ماں کو اگر یہ اپنا موبائل کے اوپر، نیٹ کے اوپر فحاشی پھیلائی جاتی ہے تو یہ بھی مال کی محبت سے، کہ ہمیں مال مل جائے، ہمیں پیسہ مل جائے، ہمیں فلاں چیز مل جائے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر دنیا کی محبت جتنی زیادہ ہوگی اتنی ہی زیادہ آپ جو ہے دنیا کے اندر فساد کا سبب بنے گا۔ رشوت اگر لیتے ہیں یہ بھی مال کی محبت، سودی کاروبار کیا جاتا ہے یہ بھی مال کی محبت۔ یعنی جتنی بھی ہماری معاشرے کے اندر اپنا بگاڑ کی وجہ وہ ہے مال کی محبت۔ جب ہمارے دل کے اندر مال کی محبت کم ہوگی تو پھر انشاءاللہ ہمیں حلال کے اندر اللہ پاک برکت ڈالیں گے۔ آئیے قرآن پاک کے اندر اللہ ذوالجلال والاکرام نے جو ارشاد فرمایا کہ انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون۔ اگر ہمارے ذہن کے اندر یہ بات آ جائے کہ ہم نے اپنے اللہ سے ملاقات کرنی ہے، ہماری ملاقات اللہ کے ساتھ ہونی ہے، تو اگر ہمارے اعمال ہی درست نہیں، ہمارے اعمال کے اندر دنیا کی ایسی محبت ہے کہ رشوت لے رہے ہیں، سودی کاروبار کر رہے ہیں، قتل و غارت عام ہے، اسی طرح ہم دنیا کے اندر مال کے ساتھ اتنی محبت کرتے ہیں، نماز چھوٹ رہی ہے، اتنی محبت ہے قرآن کی تلاوت نہیں کرتے، اتنی محبت ہے ہم قرآن کو سمجھتے نہیں، تو پھر سمجھ لے کہ ہم اللہ کے سامنے جب جائیں گے انہم ملاقو ربہم انہم الیہ راجعون، ہم اللہ کے ساتھ ملاقات کریں گے تو ہم کس منہ کے ساتھ اللہ کے ساتھ ملاقات کریں گے۔ اور اسی طرح آپ قرآن پاک کا مطالعہ کریں، حدیث پاک کے اندر تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں تک ارشاد فرما دیا، آپ نے فرمایا برباد ہو گیا وہ بندہ جو بندہ درہم کا بندہ بن گیا، دینار کا بندہ بن گیا، وہ
برباد ہو گیا، یعنی بندہ بن گیا کس کا؟ پیسوں کا۔ ہم کہتے ہیں دیکھو نا، قبر پرستی، قبر کی پوجا، فلاں کی پوجا، جو بندہ مال کی محبت کے اندر اندھا ہو جاتا ہے وہ بندہ پیسوں کی پوجا کرنا شروع کر دیتا ہے۔ مال کی محبت اتنی زیادہ تو اللہ کریم فرماتے ہیں وہ بندہ کیا ہو جاتا ہے؟ وہ مال کی پوجا کرتا ہے، اسے اپنا رب سمجھتا ہے، اپنے کاروبار کو، اپنی فیکٹری کو اپنا رب سمجھتا ہے۔ تو ایسا بندہ ہلاکت کے اندر ہے، جس نے اپنے مالوں کو پہچانا نہیں، اپنے رب کو پہچانا نہیں، وہ بندہ برباد ہے۔ حدیث پاک ہے تعیسہ عبد الدینار، وہ بندہ ہلاکت کے اندر ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں اگر ہم مال کی محبت کے اندر اتنے اندھے ہو گئے ہیں کہ ہم دین سے دور ہو گئے ہیں، تو پھر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہمارے اوپر بالکل فٹ آتا ہے۔ ہم بندے بن گئے، غلام بن گئے مال کے، ہم غلام بن گئے، بندے بن گئے، پوجا کرنا شروع کر دی، پرست شروع کر دی، کس کی؟ پیسے کی۔ تو ایسا بندہ اللہ کریم فرماتے ہیں ہلاکت کے اندر ہے۔